اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے نماز کی فضیلت۔ نماز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، دل کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا عمل ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 82۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جو شخص نماز نہ پڑھے وہ فاسق و فاجر، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یعنی اس کی فرض ہونے کا انکار کرے، نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن جو اقرار کرے فرض ہے لیکن سستی یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھے تو وہ کافر تو نہیں لیکن فاسق و فاجر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر 92 مرتبہ 92 مرتبہ آیا۔ متعدد مقامات پر اس کا ذکر صیغہ امر کے ساتھ آیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 43۔ اس آیہ کریمہ میں نماز کا حکم ہے اور ساتھ باجماعت نماز کی تاکید ہے۔ نماز انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے فرماتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 55۔ قرآن پاک کے بعد انسانیت کی رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ احادیث میں نماز کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان ہوئی ہے۔ نمازیوں کے لیے اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں اور نمازیوں کے لیے بے نمازیوں کے لیے سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاتہ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نمازیں پوری اور صحیح ہوئیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نمازیں پوری نہ ہوئیں تو ناکام اور نامراد ٹھہرے گا۔ ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 413۔ گویا جو نماز قائم کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا اسی کا دین محفوظ ہوگا۔ جو نماز چھوڑ دے گا اور اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا جو اپنا دین اور ایمان بچانا چاہتا ہے وہ نماز کی پابندی کرے اور اسے پورے آداب اور خضوع و خشوع سے ادا کرے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت جن چیزوں کی وصیت کی ان میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک پر بار بار آ رہے تھے جب حضور کا وصال ہو رہا تھا تو بار بار جو آخری الفاظ دو جہان کے سردار کی زبان پر تھے وہ یہ الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1556۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ بچوں پر اگرچہ نماز فرض نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کو نماز پڑھاؤ،
تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو وہ نماز کے عادی بن چکے ہوں اور نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ بھی سیکھ چکے ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مرو صبیانکم اذا بالغوا سبعا واضربوا علیہا اذا بالغوا عشرا، بچے جب 7 سال کے ہوں تو انہیں پیار سے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو۔ مسند احمد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 6699۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو نماز کے فوائد کے بیان میں بہت جامع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45۔ نماز طہارت اور پاکیزگی کی عادت ڈالتی ہے، وقت کا پابند بناتی ہے۔ نماز کی برکت سے دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز قبر کے اندھیروں میں چراغ کا کام دے گی۔ نماز دل کو سکون اور جسم کو تازگی دیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمازی کے لیے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسان ہو جاتے ہیں۔ نماز دوزخ اور نمازی کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ نماز بندے کو پل صراط سے پار کرائے گی اور نماز ہی بندے کو جنت کے اندر پہنچائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ جو بندہ ادا کرتا رہتا ہے اس کا تعلق باللہ، اس کی روح کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی سے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔